بے شک مولا کے خطبات بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن قدرت کی آشکاری کے لیے مولا کا ایک بہترین خطبہ جسے سن کے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ اور وہ خطبہ کیا ہے، میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مولا کا 163 نمبر خطبہ ہے، مور کی عجیب و غریب خلقت اور جنت کے دل فریب مناظر۔ میں نہج البلاغہ سے پڑھ کے ہی آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ آغاز کرتے ہیں مولا کے خطبے کا، سماعت فرمائے گا، مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ سبق آموز چیز آپ کو حاصل ہو، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے، کیونکہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ تو آپ پوری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مولا علی کے خطبہ ایک روح پرور مناظر فراہم کرے گا۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ مولا کے خطبات آپ کی پیش نظر رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہو یا بے جان، ساکن ہو یا متحرک، عجیب و غریب جامعہ پہنا کر ایجاد کیا ہے، اور اپنی لطیف سنت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہوئے سر اطاعت خم کر چکی ہیں، اور اس کی یکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی اور اس خالق کی بے مثال ہونے کے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں سے بھری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ وہ پرندے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں، دروں کی شگافوں، مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے، جو مختلف طرح کے بال اور پر اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں، جنہیں تسلط کی باغ ڈور میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، اور جو کشادہ ہوا کے وسطوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ انہیں جب کہ یہ موجود نہ تھا، عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا، اور گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت کو قائم کیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا گیا، اور انہیں ایسا بنایا گیا کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کریں۔ اس نے اپنے لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، بلا شبہ، یوں کہ جس رنگ میں انہیں ڈبو دیا گیا اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی ان میں آمیزش نہیں کی گئی، اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں پہنا دیا گیا اس رنگ سے انہیں ملتا جس سے خود رنگی ہیں۔ ان سب پرندوں سے زائد عجیب الخلقت ہے مور، اللہ نے جس کے اعضاء کو موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا۔ یہ حسن و توازن ایسے پرندوں، ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک سرے سے جوڑ دیا، اور ایسی دم سے ہے جو دور تک کھینچی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی لپٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے، اور اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ اس کے سر پر سایہ افغن ہو کر پھیل جاتی ہے۔ بے شک گویا وہ مقام دارین کے اس کشتی کا بادبان ہے جسے اس کا بلا ادھر ادھر موڑ رہا ہے، اور اس کے رنگوں پر اتراتا ہے، اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے، اور مرغوں کی طرح جفتی کھاتا ہے، اور اپنی مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے نروں کی طرح جوڑ کھاتا ہے۔ بلا شبہ میں اس بیان کے لیے مشاہدے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مولا فرماتے ہیں، اس شخص کی طرح نہیں کہتا جو کسی کمزور سند کا حوالہ دے رہا ہو۔ گماں کرنے والوں کا یہ صرف وہم و گماں ہے کہ وہ اپنے گوشہ ہائے چشم کے بہائے ہوئے اس آنسو سے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے، جو اس کی پلکوں کے دونوں کناروں میں آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور مورنی اسے پی لیتی ہے، اور پھر اسے انڈے دینے لگتی ہے، اور پھر پھوٹ کر نکلنے والے آنسو کے علاوہ یوں نر اس سے جفتی نہیں کھاتا۔ اگر ایسا ہو تو بھی ان کے خیال کے مطابق کوے کہ اپنی مادہ کو پوٹے سے دانہ پانی بھر کر انڈوں پر لانے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں ہے۔ تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کے درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیوں تصور کرو گے۔ بلا شبہ
اور ان پر جو عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاؤں کی مانند جو پر و بال اگے ہوئے ہیں، انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔ بلا شبہ اگر تم اسے زمین کے اگائے ہوئے چیزوں تک تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم کے بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے، اور اگر کپڑے سے تشبیہ دو گے تو منکش حلول یا خوشنما یمنی چادروں کی مانند ہے، اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو رنگ برنگ کے نگینوں کی طرح ہے، اور مرصع بجواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہیں، اور وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی حشاش بشاش اور متکبر بہو خرام چلتا ہے، اور اپنی دم اور پر و بال کو غور سے دیکھتا ہے تو اپنے پیراہن کے حسن و جمال اور گلو بند کی رنگتوں کی وجہ سے کہکا لگا کر ہنستا ہے، مگر جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنے سچے درد کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوغلے مرغوں کی پیروں کی طرح باریک اور پتلے ہوتے ہیں، اور اس کی پنڈلی کے کنارے پر ایک باریک سا کانٹا نما ہوتا ہے، اس کی گردن پر ایال کی جگہ سبز رنگ کے منکش پروں کا گچھا ہوتا ہے، اور گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سراہی، اور اس کے گڑنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی سما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے، یا اس ریشم کی طرح جو سیکل کیے ہوئے آئینہ پر پہنایا جاتا ہے، گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک و دم کی بہتات سے اسے گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش کی گئی ہے۔ اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابو نا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کی مانند ہے، وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفیدی دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا، اور نہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی اپنی پیکر و ریشمی کی چمک و دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہے کہ جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کی۔ وہ کبھی اپنے پر و بال سے برہنہ اپنے رنگین لباس سے عریاں ہو جاتا ہے، اس کے بال اوپر لگاتار جھڑتے ہیں، پھر پے در پے اگنے لگتے ہیں، اور اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ بلا شبہ یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے پہلے رنگوں سے سرم ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے ریشے تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں گلاب کے پھولوں جیسے سرخی اور کبھی زمرد جیسے سبزی اور کبھی سونے جیسے زردی جھلکیاں دکھائیں دیں گے۔ غور تو کرو، ایک ایسی مخلوق کی صفتیں تک فکروں کی گہرائیوں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں، یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں۔ بلا شبہ یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ یا بیان کرنے والے کلمات کیوں کر اس کی وصفوں کو ترتیب دیکھ کر سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جزء وہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبان کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا، تو پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا، اور ان آنکھوں نے اس کو حد سے گھرا ہوا اور اعضاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا، اور جس نے زبانوں کو مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور صفتوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا، اور پاک ہے وہ خدا جس نے چیونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں ہاتھیوں تک پیروں کو مضبوط اور مستحکم کیا، اور اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ کوئی پیکر کہ جس میں سے روح داخل کی ہو جنبش نہیں کھائے گی، مگر یہ کہ موت کو اس کے وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ مولا ہی ہیں کہ جو ان وصائف کو بیان کر رہے ہیں۔ ہماری زبانوں میں یہ سکنت نہیں ہے، نہ طاقت ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی تعریف کر سکیں۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جنت کے حوالے سے بیان کیا گیا، وہ بھی پیش نظر ہے۔
اگر تم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں اور لذتوں اور ان کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے لگے، اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے گا، اور ان کی بڑی اور چھوٹی ٹہنیوں میں تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے کے نظارے میں محو ہو جائے گی، ایسے پھل کے جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بڑھ آتے ہیں، اور وہاں کے بلند ایوانوں کے صحنوں میں اترنے والے مہمان کی گرد پاک و صاف شہد اور صاف ستھری شراب کے جام گردش میں لائے جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے شامل حال رہے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے جائے قیام میں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے۔ اے سننے والو، اگر تم ان دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف ایک دم آنے والے ہیں تو اس کی اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی، اور اسے جلدی جلدی پا لینے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے کے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں اور راہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور راہ پنجتن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔